السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ساتویں آسمان تک کے بارے میں بتاؤں گا کہ پہلے آسمان میں کیا ہے، پہلے آسمان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے اور پہلے آسمان کا نام کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کی قدرت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو میرے عزیزو، اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور ساتویں آسمان تک کے ذکر کو ضرور سن کر کے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، آئیے پہلے آسمان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلا آسمان جو کہ پانی سے بنا ہوا ہے، آسمانی دنیا سے شروع ہونے والا وہ آسمان جسے ہم پہلا آسمان کہتے ہیں، وہ آسمان پانی سے بنا ہوا ہے اور اس کا نام رقیہ ہے۔ اور سفر معراج کے مطابق، حدیث معراج کے مطابق، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اسی پہلے آسمان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے اب دوسرے آسمان کے بارے میں ملاحظہ فرمائیے۔ دوسرا آسمان جس کا نام ہے اسفلون، اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث اور سنن نسائی کی حدیث کے مطابق اس آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رہ رہے ہیں۔ اب آئیے میرے عزیزو، تیسرے آسمان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا آسمان جس کا نام ہے کینون، اور یہ آسمان لوہے سے بنا ہوا ہے، اور اس آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی رہ رہے ہیں، جنہیں آپ ملک الموت کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے اب بات کر لیتے ہیں چوتھے آسمان کے بارے میں جس کا نام ہے ماؤنا، جو کہ پیتل سے بنا ہوا ہے، اور اس آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام رہ رہے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق ایک فرشتہ ہے جن کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد پانچواں آسمان ہے جس کا نام ہے رقا، اور یہ آسمان چاندی سے بنا ہوا ہے، اور اس آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام رہ رہے ہیں، اور اس آسمان میں داروغ جہنم کا بھی رہنے کا ذکر ہے، جنہیں مالک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس داروغ جہنم کے نام کا ذکر سورۃ العلق میں بھی آیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد چھٹا آسمان آتا ہے جس کا نام ہے تپنا، اور یہ سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا ہے، اور اس آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس آسمان میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی شاخیں ساتویں آسمان کو ٹچ کر رہی ہیں، اور اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس درخت کی خاصیت ایسی ہے کہ ہاتھی کے کان جیسے درخت میں پتے ہیں اور مٹکوں جیسے پھل لگے ہوئے ہیں، اور اسی درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی درخت کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق سونے کے پروانے اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، کتنی عالی شان اللہ کی بناوٹیں ہیں، کتنی اچھی اللہ کی تخلیق ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد آتا ہے ساتواں آسمان جس کا نام آئبہ ہے، اور یہ چمکتی ہوئی روشنی سے بنی ہوئی ہے، ایک ایسی روشنی جس روشنی کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، سمجھ سے باہر والی روشنی سے اس آسمان کو بنایا گیا ہے، اور اس آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
رہنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی یہ آئبہ یعنی 7واں آسمان ہے کہ جس کے نیچے سدرۃ المنتہا کی شاخیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد عرش ہے۔ عرش یہ ایک ایسی چیز ہے جسے 8 فرشتے اپنے کندھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ عرش کے بعد کرسی ہے، اور میرے عزیزو کرسی کے داہنے طرف لوح محفوظ ہے، سفید موتیوں سے پیدا فرمایا، سفید یاقوت سے بنایا، اور نور سے اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھاوٹ رکھی، اور نور سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چمکایا۔ اس کی جڑ کی بنیاد دودھ کی طرح سفید پتھروں سے رکھی گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ لوح محفوظ وہی لوح محفوظ ہے جس میں موت، زندگی، تخلیق اور انسان کی پوری زندگی لکھی جاتی ہے، اور رب باری تعالیٰ جو کچھ چاہے وہ اس میں لکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوح محفوظ کی طرف دن میں 360 مرتبہ دیکھتا ہے، اور اس لوح محفوظ کو ایک فرشتہ اپنے گودی میں اٹھائے ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے میرے رب کی شان، یہ ہے آپ کے رب کی شان، یہ ہے رب ذوالجلال کی شان۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ نے بنائی ہے جن کے بارے میں اگر ہم تصور بھی کرتے ہیں تو ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی آپ دیکھتے جاؤ کہ سائنٹسٹ کیا کیا کھوج کر نکالتے ہیں جو کہ ہمارے قرآن میں پہلے سے مذکور ہے، ہمارے قرآن میں پہلے سے ذکر کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے سائنسداں ہمارے قرآن سے کیا کیا چیزیں نکالتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، امید کریں گے کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میرے عزیز دوستو، دیجیے اب مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔